نکاح کے اندر 6 چیزیں ہیں، ان کو ذہن نشین رکھنا. کہا 2 فرض ہیں، 1 واجب ہے، کہا 3 سنتیں ہیں. 2 فرض کیا کیا ہیں؟ ایجاب اور قبول ہے. ایجاب اور قبول ہے 1 فرض. دوسرا فرض کہ کم از کم 2 مسلمان گواہوں کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ ان 2 کے بغیر نکاح انسان کا نہیں ہوگا. ایجاب قبول نہیں ہے تو نکاح نہیں ہوگا. کہا 1 واجب ہے، وہ حق مہر ہے. وہ مہر ہے. کتنا مہر ہے؟ قرآن نے تو اتنا ہی کہا ہے کہ مہر دینا ہے. شوہر کی ذمہ داری ہے مہر دینا. اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ مہر کتنا دینا ہے. مایا کہ 10 درہموں سے کم مہر نہ ہو. کم سے کم مہر کی مقدار 10 درہم ہے. آج کے دور کے 10 درہم نہیں ہے کہ سودیے کے 10 درہم شمار ہو. نہیں، نبی علیہ السلام کے زمانے کے 10 درہم ہیں کہ وہ 1 درہم چاندی کا ہوا کرتا تھا، چاندی کا درہم تھا. 10 درہم کی مقدار کتنی ہے؟ آپ اندازہ لگوا سکتے ہیں کہ 200 درہم ہو تو 52.5 تولہ چاندی بنتی ہے. تو آج کے حساب سے تقریباً 5 سے 8 ہزار کی قیمت بنتی ہے کہ کم از کم جو مہر ہے وہ 5 سے 8 ہزار پہ ہونا چاہیے. زیادہ جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے، لیکن دینے نہیں چاہیے زیادہ مہر رکھنے کی وجہ سے، کیونکہ ہمارے ہاں بدعات کے اندر یہ چیز رسومات کے اندر آ گئی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ فخر کے طور پہ کہ میں نے اپنی بیٹی کا اپنے بیٹے کا اتنا مہر رکھا ہے، میری بیٹی کا اتنا مہر ہے، میں نے اپنے بیٹے کا اتنا مہر رکھا ہے. اس پہ لوگ فخر کرتے ہیں. فخر کی چیز نہیں ہے. مہر جتنا کم ہوگا اتنی آسانی ہوگی. شریعت آسان کر کے پیش کرتا ہے نکاح کو. ہم نے رسم و رواج کی وجہ سے نکاح کو بہت مشکل بنا دیا ہے. ہم نے رسم و رواج کی وجہ سے نکاح کو بہت مشکل بنا دیا. نکاح تو بہت آسان ہے. فرمایا 3 سنتیں ہیں. ایک ہے خطبہ دینا. نکاح سے پہلے خطبہ ہونا چاہیے جیسے عام طور پہ نکاحوں کے اندر ہوتا ہے. دوسرا چھوارے اللہ کے نبی خوشی کا موقع ایسے تقسیم کرتے، ایسے پھینک دیتے، مارتے نہیں تھے، ایسے اٹھا کے پھینک دیتے، صحابہ اٹھا لیتے. خوشی کا موقع چھواروں کا تقسیم کرنا. دوسرا چھواروں کا تقسیم کرنا. اور تیسرا ولیمہ دینا. شادی میں ولیمہ دینا. 3 سنتیں ہیں. کل 6 چیزیں ہوں گی. 7ویں چیزیں ہم نے اپنے آپ سے شمار کے داخل کر دی ہے. کچھ رسم و رواج، بدعات، برات، مہندی کی رات، پتہ نہیں کیا اور کیا. حالانکہ ان کا حقیقت شریعت کے اندر ان کی کوئی حقیقت پہ نہیں ہے. آج برات آتی ہے جی، کئی آدمیوں کی برات آتی ہے. شریعت میں دیکھیں، ہم جا کے علماء سے پوچھیں، قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر نبی علیہ السلام کی شریعت کے مطابق کیا برات جائز ہے؟ ہم دیکھیں نا، اللہ کے نبی نے اما جان حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شادی کروائی ہے. ان کی برات میں صرف 2 عورتیں تھیں. اما جان کی جب شادی رخصتی ہوئی، 2 عورتیں برات کے اندر. ایک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شادی ہو رہی ہے، دوسری ان کے ساتھ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو ان کو چھوڑ کے آ رہی ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی، برات میں صرف 2 عورتیں ہیں. ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری ان کی والدہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 2 عورتیں صرف. تو ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا. ہم نبی علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کی زندگی کو دیکھتے ہیں. ہم دیکھیں نا، اما جان حضرت فاطمہ کا نکاح کے اندر مہر میں کتنا کیا کچھ دیا. اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ کے مہر میں کیا دیا تھا؟ 1 چرپائی تھی، 1 لحاف تھا، 1 مشکیزہ تھا، ضرورت کا تھوڑا سا سامان تھا. اور آج ہم مہروں کی وجہ سے، آج ہماری بچیاں، ان کی عمریں کیوں جا رہی ہیں کہ مردوں کی طرف سے، لڑکے والوں کی طرف سے ڈیمانڈ ہے جی آپ نے 2 کمروں کا سامان دینا ہے، آپ نے 3 کمروں کا سامان دینا ہے. آج غریب باپ سوچنے پہ مجبور ہے، میری بچی جوان ہو رہی ہے تو اس کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، میں اپنی بچی کو بیاہ کے کیسے دوں گا. ادھر بچہ جوان ہوتا ہے تو غریب باپ کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہاں سے مہر کی قیمت ادا ہوگی، میں اپنے بچے کی شادی کہاں سے کرواؤں گا. میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، ان رسم و رواج کو زندگی سے نکالیں. ہماری زندگی کے اندر یہ رسم و رواج ہیں، ان کو ہٹائیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں جاتے ہیں، یا رسول اللہ میرے نکاح کا وقت ہے، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. اشارتاً کنایتاً بتا رہے ہیں، مجھے کچھ بتائیے نا، کوئی مشورہ دیجیے نا، میں کہاں نکاح کروں، کس قسم کی لڑکی سے نکاح کروں. جیسے ہوتا ہے کہ بڑوں کے پاس جاتے ہیں
تجربہ کار کے پاس جاتے ہیں نکاح کے مشورہ کرنے کے لیے. اللہ کے نبی نے کہا کہ ابو ہریرہ تنکح المرأۃ لاربع، یاد رکھنا 4 وجوہات سے نکاح کیے جاتے ہیں، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا. 4 وجوہات، یا مال کو دیکھا جاتا ہے، یا خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے، یا حسب نسب کو دیکھا جاتا ہے، ولدینہا یا دین کو دیکھا جاتا ہے. پھر اللہ کے نبی کی طرف آنکھیں اٹھا کے دیکھتے ہیں، سوالی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے کیا حکم ہے، میں 4 میں سے کس کو ترجیح دوں؟ کہا فاصبر بذات الدین، کامیاب ہونا چاہتے ہو تو دین کو ترجیح دینا، کیونکہ زندگی میں دین ہوگا تو کامیابی کی زندگی ہوگی، اگر دین نہیں تو کامیاب نہیں. شادی بیاہ کے موقع پہ اگر اللہ کی ناراضگی ہے تو یہ کامیاب نہیں ہو سکتے. اللہ کی ناراضگی ہے تو کبھی کامیاب ہو، سکھ کا چین نہیں لے سکتے، سکھ کی زندگی نہیں گزار سکتے. ہاں، وہ شخص جو شادی اور بیاہ کے موقع پہ اللہ کی ناراضگی کر رہا ہے اور اللہ کو ناراض کر رہا ہے، نبی کے طریقوں کو ضائع کر رہا ہے، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے بیوی جو ملے گی فرما بردار ملے گی، میرے آنے والی جو اولاد ہوگی میری اطاعت کرے گی، وہ وقت کی جنید بغدادی بنے گی، کبھی ایسا نہیں ہوگا. اللہ نا انصاف نہیں کرتے. جی، اللہ کی نا انصافی نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا ایک شریعت کے مطابق نکاح کرے اور ایک اپنی مرضی اور خواہشات کے مطابق نکاح کرے، دونوں برابر ہو جائیں. ایک نکاح کے اندر نبی علیہ السلام کی سنت کو دیکھے اور ایک نکاح کے اندر اپنی خواہشات کے مطابق دوستوں کو جمع کر کے اور ناچنے کے لیے اور موسیقی کا انتظام کرے، برابر ہو سکتے ہیں. ایک کی زندگی کا آغاز قرآن کی تلاوت سے ہو، ایک کی زندگی کا آغاز صبح موسیقی سے ہو، برابر ہو سکتے ہیں. ایک کی زندگی کے اندر شریعت ہے، ایک کی زندگی کے اندر شیطانی والے کام ہیں، برابر ہو سکتے ہیں. ایک کی زندگی سادگی والے نکاح کے ساتھ کر رہا ہے اور ایک بڑے فیشن کے ساتھ، بڑے رسم و رواج کے ساتھ نکاح کر رہا ہے، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، برابر نہیں ہو سکتے. ابھی تو کہا نا کما تعیشون کما تعیشون تموتون، فرمایا جیسی زندگی گزارو گے ایسی موت آئے گی. اگر زندگی اللہ کو راضی کر کے جاؤ گے تو موت بھی یوں آئے گی کہ جنت آپ کے استقبال کرے گی، مرنے سے پہلے اللہ جنت کو سامنے لے کر آئیں گے. کما تعیشون تموتون، جیسی زندگی گزارو گے ایسی موت آئے گی. کما تموتون تبعثون، جیسی موت آئے گی ایسے ہی قبر سے اٹھائے جاؤ گے. جس حال میں مرو گے یوں ہی قبر سے اٹھو گے. اس لیے قدم اٹھانے سے قبل سوچنا کہ میرے قدموں کا اٹھنا یہ جنت بنا رہا ہے یا جہنم بنا رہا ہے. میرے ہاتھ کا پکڑنا جنت بنتی ہے یا جہنم بنتی ہے. میری آنکھ کا اٹھنا جنت بنتی ہے یا جہنم بنتی ہے. میرے کانوں کا سننا جنت بنتی ہے یا جہنم بنتی ہے. میرے دل کا دھڑکنا، دماغ کا سوچنا، میرے قدموں کا اٹھنا یہ جنت بنا رہا ہے یا جہنم بنا رہا ہے. ہوش سوچ سمجھ کے زندگی گزارنی. کما تعیشون تموتون، آج ایسی زندگی گزارو گے ایسی موت آئے گی. کما تموتون تبعثون، جیسی موت آئے گی ویسے قبر سے اٹھائے جاؤ گے. خیر، میں بات کر رہا تھا نکاح کے بارے میں کہ مسنون نکاح کیا ہے، سنت نکاح کیا ہے. مسجد کے اندر نکاح ہونا چاہیے. آج کا رواج بن گیا ہے گھروں کے اندر نکاح کرتے ہیں. اتنی فضولیات، اخراجات بھی، پریشان بھی، گھر والوں کو پریشان بھی. نہیں، مسجد کے اندر نکاح ہونا چاہیے. اور ضروری نہیں ہے کہ شادی کے لیے سب کو دعوت دے، ولیمے کے لیے سب کو دعوت دے. ہاں، نکاح کا اعلان کرنا چاہیے. نکاح کے اندر سب کو کہنا چاہیے، اعلان کرنا چاہیے کہ سارے نکاح کے اندر شریک ہوں. اعلانیہ نکاح ہونا چاہیے. لیکن یہ نہیں ہے کہ نکاح کے اندر چائے کا انتظام کرنا ضروری ہے، مٹھائی کا انتظام کرنا ضروری ہے. ہاں، اللہ کے نبی نے وہ چھوارے تقسیم کر دیے، بتا دیے جتنی گنجائش ہے اتنا کر سکتے ہو کرو. جتنی گنجائش ہے اپنے اوپر قرضے لے کے، بوجھ لے کے شادی کرنا نہیں. قرضوں کے نیچے شادی، بیٹے کی شادی کر کے 15-20 لاکھ کا مقروض ہو کے باپ بیٹھ جاتا ہے، ساری زندگی وہ قرضے اتارتا رہتا ہے. غریب باپ بچے کی شادی کرتا ہے، 10 لاکھ کا مقروض ہو کے بیٹھ جاتا ہے اور قرضے لے کے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوتی ہے، نکاح ہوا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آئے، کپڑوں پہ کچھ مہندی کے نشان تھے.
اللہ کے نبی مسکرائے، کہا کہ عبد الرحمن یہ نشان کیسے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ میرا کل نکاح ہو چکا تھا، تو وہ بیوی کے ہاتھوں سے نشان لگ کے کپڑوں کے ساتھ، یہ وہ نشان ہے، میرا کل نکاح ہو چکا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا علم بالشات، کہا کہ بکری کے ذریعے کوئی ولیمہ کرو، اگرچہ بکری ہی کیوں نہ ہو، ولیمہ کرو۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ صحابی رسول ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی کے عاشق ہیں، شادی ہو رہی ہے، نکاح ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی کو خبر بھی نہیں ہے، اور نہ اللہ کے نبی نے کہا کہ عبد الرحمن مجھے بتائے بغیر۔ اللہ کے نبی سے اونچی ہستی کوئی تھی؟ کوئی ہے؟ نہ تھی، نہ ہے، نہ قیامت تک کوئی آئے گی۔ لیکن نہ گلہ کیا، نہ شکوہ کیا، صرف اتنا کہا کہ ولیمہ کرنا ہے۔ ولیمہ کرنا، آج کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شادی کرے، کوئی غریب آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں شادی کروں کہ سارے محلے والوں کو اگر دعوت دوں گا تو میں کھانا کہاں سے پیش کروں گا، کہاں سے کھانا کھلاؤں گا، مہمان ہیں ان کی دعوت بھی نہیں کر سکوں گا، ان کے اکرام بھی نہیں کر سکوں گا، میرے لیے مشکل ہو جائے گا۔ وہ کیا کرتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں کسی کو نہیں بلاتا، دو چار گھر والوں کو بلا کے بس ولیمہ کر دوں گا۔ دائیں بائیں پتہ چلتا ہے ایک طرف سے گلہ، ایک طرف سے شکوے ہو رہے ہیں، گلے ہو رہے ہیں، بیٹے کی شادی کی ہمیں بتایا بھی نہیں۔ ارے بھائی وہ غریب آدمی تھا، اگر اس نے نہیں بتایا تو آپ کو گلہ کرنے کا حق نہیں ہے، آپ تعاون کرو تو کر سکتے ہو۔ وہ غریب آدمی، اس کے بچے کی شادی ہے، اس کی بیٹے کی شادی ہے، آپ اس کے ساتھ تعاون کرو، چاہے جا کے گلے کرنا، شکوے کرنا۔ آج تو عجیب معاملے نا، کارڈ تقسیم ہوتے ہیں شادی کے موقع پہ، اور کارڈ پہ اگر لکھو نا کہ 2 آدمی آپ کے گھر سے آ جائیں، پھر بھی گلے ہوتے ہیں کہ آپ نے پوری فیملی کا کیوں نہیں لکھا۔ تو بھائی وہ پوری فیملی کو کہاں سنبھالے گا، کہاں وہ پوری فیملی کو سنبھالے گا؟ ہمیں شریعت کو دیکھنا چاہیے، شریعت کیا کہتی ہے، لوگوں کو راضی نہیں کرنا چاہیے۔ تبھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی تھی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی۔ اللہ اکبر، عجیب نصیحت کی۔ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عجیب نصیحت کی، کہا لوگوں کو مخلوق کو راضی کرنے کی کوشش نہ کرنا، مخلوق کو راضی کرنے کی کوشش نہ کرنا، اللہ تجھ سے ناراض ہو جائیں گے، اللہ سے تعلق ٹوٹ جائے گا۔ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا، مخلوق تیرے تابع ہو جائے گی، اللہ مخلوق کے دلوں کے اندر تیری محبت ڈال دیں گے۔ ہاں اگر مخلوق کو راضی کرنے کے پیچھے پڑ گیا تو اللہ سے تعلق ٹوٹ جائے گا۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی کے اندر مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں کہ میرے رشتہ دار ناراض ہو رہے ہیں، میرے دوست ناراض ہو رہے ہیں، میرے پڑوسی ناراض ہو رہے ہیں، ان کو نہیں بلاؤں گا، ان کی مرضی نہیں کروں گا، ان کو ساتھ نہیں لوں گا، پریشان ہو جاؤں گا۔ نہیں، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو وہاں کسی کی اطاعت نہیں، کسی کی دلجوئی نہیں، کسی کی خوشی نہیں دیکھنی، دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کیا کہتے ہیں، نبی کیا کہتا ہے۔